قادری رنگ کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے کچھ واجبات بیان کیے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ سورت پہلے پڑھی، اس کے بعد الحمد، یا الحمد اور سورت کے درمیان یعنی ان کے بیچ میں دیر تک، یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر چپ کا رہا یعنی چپ کھڑا رہا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ امام تشہد پڑھ کر یعنی اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور مقتدی نے ابھی پورا نہیں پڑھا تو مقتدی کو واجب ہے کہ پورا کر کے کھڑا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ مقتدی نے رکوع یا سجدے میں 3 بار تسبیح نہ کہی تھی اور امام نے سر اٹھا لیا تو یہ بھی سر اٹھا لے، یعنی 3 مرتبہ پھر مکمل نہ کرے، کیونکہ 3 بار تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو اگر اس نے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ تسبیح پڑھ لی ہے اور امام صاحب نے سر اٹھا لیا سجدے سے تو یہ بھی سر اٹھا لے ساتھ میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ کسی رکعت کا بھول گیا تو جب یاد آئے کر لے، اگرچہ سلام کے بعد یاد آئے، اس شرط کے ساتھ کہ کوئی فعل منافی صادر نہ ہوا ہو اور سجدہ سہو کرے۔ یعنی نماز میں ایک سجدہ بھولے سے رہ گیا تھا، بھول گیا تھا ایک سجدہ کرنا، تو سلام پھیرنے کے بعد بھی یاد آئے اور سلام پھیرنے کے بعد نماز سے روکنے والا کوئی کام اس نے نہیں کیا، یعنی بات چیت کرنا، ادھر ادھر دیکھنا ایسا نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سجدہ کر لے اور پھر سجدہ سہو کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سجدہ ایک بھول گیا تھا نماز کا اور سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف سلام پھیرا ہی تھا کہ اس کو یاد آ گیا فوراً ترنت، تو اب وہ سیدھا سجدے میں چلا جائے اور ایک بار سجدہ کر لے، اس کے بعد بیٹھ کر کے اتحیات پڑھیں اور اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیرے اور 2 سجدہ کریں یعنی سجدہ سہو کرے، پھر اتحیات، درود ابراہیم، دعائے ماثورہ پڑھ کر کے جو ہے نماز کو مکمل کر لیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع کیا یا قعدہ اولا بھول گیا، یعنی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گیا تو سجدہ سہو کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ الفاظ تشہد سے یعنی اتحیات کے الفاظ سے ان کے معانی یعنی ان کے میننگ کا قصد اور انشاء ضروری ہے، یعنی ارادہ، میننگ کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تحیت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اور عبادت کا ارادہ کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اوپر اور اولیاء اللہ پر سلام بھیجتا ہے، نہ یہ کہ واقعہ معراج کی حکایت مد نظر ہو، یعنی معراج میں جو واقعہ گزرا اس کی نقل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ جو ہے اپنی جانب سے کہنا مقصد ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ معراج میں سرکار علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے محبوب آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ سرکار نے عرض کی تھی مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام قولی، فعلی اور بدنی عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ قولی عبادتیں بول کر کے، فعلی عبادتیں کوئی کام کر کے، نیک کام وغیرہ کیا یا کوئی مباح کام، جائز کام کیا، اس میں نیت نیک رکھی،
پھر اس کے بعد بدنی عبادتیں، نماز وغیرہ، حج وغیرہ، یہ ساری بدن کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے۔ تو تمام قولی، فعلی اور بدنی عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں، یعنی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سرکار علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے لیے ہے وہ سب۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے محبوب آپ پر جو ہے سلامتی نازل ہو۔ سرکار علیہ السلام نے عرض کیا مولا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور تیرے اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اب چونکہ کبھی فرشتوں نے کچھ کہا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کبھی سرکار علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، تو یہ جو ہے نقل کرنا مقصد نہ ہو، نقل کرنے کا ارادہ نہ ہو، بلکہ یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تمام قولی، فعلی اور قولی، فعلی اور بدنی، تمام قولی، فعلی اور بدنی عبادت اللہ کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ پھر اس کے بعد ہم پر بھی سلام ہو اور تمام صالحین اور نیک بندوں پر سلام ہو، یعنی اپنے اوپر اور اولیاء اللہ پر بھی سلام بھیجے۔ اس طرح سے نیت کرے، اس طرح ارادہ کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فرض اور وتر اور سنن رواتب یعنی سنت مؤکدہ کے قعدۂ اولیٰ میں، یعنی پہلی بار اتحیات میں بیٹھنے وقت اگر تشہد کے بعد اتنا کہہ لیا، یعنی اتحیات کے بعد اتنا کہہ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو اگر سہون کہا ہو یعنی بھول کر اتنا کہہ لیا تو سجدہ سہو کرے، اور اگر عمدن یعنی جان بوجھ کر کہا ہو تو نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مقتدی قعدۂ اولیٰ میں امام سے پہلے تشہد یعنی اتحیات پڑھ چکا تو سکوت کرے، یعنی خاموش رہے، درود و دعا کچھ نہ پڑھے، اور مسبوق کو چاہیے یعنی جس کی کچھ رکعتیں چھوٹی ہوں اس کو چاہیے کہ قعدۂ اخیرہ میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور امام کے سلام کے وقت فارغ ہو، اور سلام سے پہلے فارغ ہو گیا، یعنی امام جب آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا تو امام صاحب سلام پھیریں گے تب وہ پڑھ کر کے فارغ ہوگا، اور سلام سے پہلے فارغ ہو گیا یعنی اس کا اتحیات پہلے ختم ہو چکا، تو کہتے ہیں کلمہ شہادت کی تکرار کرے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کو بار بار پڑھیں۔ اگر مقتدی کا اتحیات پہلے قاعدے میں امام صاحب سے پہلے ختم ہو چکا ہو تو بس یہیں پر جو ہے نماز کے واجبات مکمل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔